زندگی یہ نہیں ہے کسی کے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نبی کے أما لیے بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے دل لگا کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس کے توفیق سے آج ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. نماز جمعہ کو ہم سب کی بخشش کا نجات کا ذریعہ بنائے. سوشل میڈیا کے ذریعے دو انتہائی دلدوز روح فرسا خبریں موصول ہوئی ہیں جنہوں نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. ایک تو یہ کہ دہلی کی سرزمین پر دہلی کے ظالم حکمرانوں نے 600 سالہ قدیم مسجد کو بغیر کسی نوٹس، بغیر کسی اطلاع، بغیر کسی خبر کے یک بارگی منہدم کر دیا، شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور دوسری روح فرسا خبر یہ موصول ہوئی کہ بنارس کی ریٹائر ہونے والے ظالم جج نے ریٹائر ہونے سے پہلے گیان واپی مسجد کے انڈر گراؤنڈ میں پوجا پاٹ وغیرہ کرنے کی اجازت دی. 1 ہفتے کا ٹائم دیا تو ان لوگوں نے 7 ہی گھنٹے میں وہاں پوجا شروع کر دی. اس کی ریکارڈنگ کر کے انہوں نے باقاعدہ سوشل میڈیا پر وائرل کیا تاکہ جب مقدمہ چلے اور کیس آگے بڑھے اور مسلمان اونچی عدالتوں میں جائیں تو ہم یہ دکھا سکے کہ ہماری وہاں پوجا پاٹ چالو ہے. اور ابھی جب میں نے اس پر معلومات حاصل کی تو یہ بات سامنے آئی کہ تقریباً 300 سے زیادہ مسجدیں ایسی ہیں جو ان کی نظر میں ہیں. یعنی یہ صرف 1-2 مسجد کی 3-4-5-6 مسجدوں کی بات نہیں ہے. 300 سے زیادہ تو ان کی پلاننگ میں مسجدیں ہیں جن کو لینا ہے، حاصل کرنا ہے، جن کے بارے میں وہ پروپیگنڈا کرنے والے ہیں کہ یہاں پہلے ہماری عبادت خانے تھے اور مسلم بادشاہوں نے ہماری عبادت خانوں کو گرا کر یہاں مسجد تعمیر کی ہیں. اس پر واویلا مچایا جائے گا اور اس پر پھر وہ اپنے حساب سے ڈاکومنٹ جمع کریں گے اور پھر انہیں کے حق میں فیصلہ آئے گا. اس لیے پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا کہ مسجدوں کو بچانا اپنی عزت و وقار کو بچانے کے مترادف ہے. وہ لوگ بے ضمیر ہیں، بے غیرت ہیں جو مسجدوں سے محبت نہیں کرتے اور خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں. اس لیے آج سے صدیوں پہلے جب قرآن مقدس نازل ہو رہا تھا اور اس زمانے میں جب پورے عرب کے ظالم سرکش کفار مسلمانوں کو زندہ چبانا چاہ رہے تھے، ختم کر دینا چاہ رہے تھے، اس وقت بھی جبکہ مسلمان انتہائی قلیل تھے، ساز و سامان نہ تھا، جہاد کے اسباب مہیا نہ تھے، اس وقت مسلمانوں سے اللہ رب العزت نے یہ خطاب فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم،
اے ایمان والو چوکنا رہو، احتیاط برتو، دشمنوں کی چالوں کو سمجھو، دشمنوں کی سازشوں کو سمجھو، ان کے مقابلے میں کمزوری کا مظاہرہ مت کرو۔ اس زمانے کے لحاظ سے فرمایا گیا تھا، مگر آج بھی یہ حکم برقرار ہے، صبح قیامت تک برقرار رہے گا۔ حالات بدلتے ہیں، زمانہ بدلتا ہے، زمانے والے بدل جاتے ہیں، جنگی طور طریقے بدل جاتے ہیں۔ آج فکری طور پر جنگ پوری دنیا میں اسلام کے خلاف جاری ہے، اور بلکہ میں نے ایک بہت ہی کٹر شخص سے، متشدد غالی RSS کے نیتا سے سنا سوشل میڈیا کے ذریعے کہ اس نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں، مسلمان رہیں ہمارے ملک میں، ہندوستان میں، ہمیں ان سے کوئی پرابلم نہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، مگر ہم ہندوستان میں اسلام کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ کیا سمجھے اس سے آپ؟ یعنی برائے نام مسلمان رہیں، جن کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہو، مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے ہوں، مگر اسلامی کلچر ان کے پاس نہ ہو، وہ مندروں میں آئیں، ہماری مورتیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہیں، بت پرستی سے محبت کرتے ہوں، جب ہمارے ہاں کوئی مندر بنے تو وہ باقاعدہ بدھائیاں دیں، ہولی دیوالی کے موقع پر مبارکبادیاں پیش کریں۔ اس قسم کے نام کے مسلمان ہندوستان میں رہیں، ہمیں ان سے کوئی پرابلم نہیں، ہم ہندوستان میں اسلام دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اسلامی سوچ رکھنے والے مسلمانوں کو ہم برداشت نہیں کریں گے، اسلامی فکر رکھنے والے مسلمانوں کو ہم برداشت نہیں کریں گے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے مسلمانوں کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے، رسول اللہ کی ناموس کی بات کرنے والے مسلمانوں کو ہم ہندوستان میں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اس پوری گفتگو کا ماحصل یہی ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو انہیں اصل پرابلم اسلام سے ہے، اسلامی سوچ سے، اسلامی فکر سے ہے، اس لیے کبھی اسلامی دہشت گردی کے نام پر وہ اسلام کے خلاف ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لو جہاد کا نام لے کر مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، رسول اللہ کے ناموس پر حملہ کر کے قرآن مقدس کی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر کے پیش کر کے اسلام کے خلاف حملے کر رہے ہیں، اور ہم بالکل خواب خرگوش کی طرح ایسے خراٹے لے کر سو رہے ہیں کہ ہمیں جیسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جیسے ہمارے خلاف کچھ چل نہیں رہا ہے۔ ہمیں تو چوکنا رہنا چاہیے، احتیاط برتنی چاہیے۔ ہمارا دشمن ہمارے خلاف کس طرح کے منصوبے تیار کر رہا ہے، وہ ہماری فکر کو بدلنا چاہتا ہے، وہ ہماری سوچ کو بدلنا چاہتا ہے، وہ ہمارے دلوں سے اسلام نکالنا چاہتا ہے، وہ ہندوستان سے اسلامی اثاثے، اسلامی علامتیں، اسلامی شعار کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے مدرسوں کو، ہماری مسجدوں کو دیکھنا نہیں چاہتے، وہ ہمارے نوجوانوں کے چہرے پر داڑھی دیکھنا نہیں چاہتے، وہ ہمارے سروں پر ٹوپیاں دیکھنا نہیں چاہتے، وہ ہمیں سجدہ بندگی پیش کرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے۔ دشمن اتنی خطرناک اندر چوہے کی طرح منصوبے بنا کر ہماری جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مسلمان بیدار نہیں ہو رہے۔ ہمارے پاس کوئی مضبوط قیادت نہیں ہے، ہمارے قائدین کے اندر دمخم باقی نہیں رہ گیا، سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے، سب اپنی سیاسی روٹیاں سیک رہے ہیں۔ ہمارے پاس وکیلوں کی کوئی باضابطہ مضبوط جماعت نہیں ہے، اور نہ ہم نے وکیلوں کی جماعت تیار کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ہمارے کیسز لڑیں، جو مقدمات کو حل کریں، مسلمانوں پر آنے والے مسائل کو وہ سنجیدہ سے لے کر ان کے حل کی کوششیں پیش کریں۔ ہمارے پاس کوئی ٹیمیں نہیں، نہ وکیلوں کی ٹیمیں ہمارے پاس موجود ہیں، نہ ہمارے پاس ہمارے کالجز ہیں، نہ ہماری یونیورسٹیاں ہیں، نہ ہمارے اسکول ہیں، نہ ہمارے بچے ایسی سوچ رکھتے ہیں جن کے ان کے اندر قوم و ملت کے لیے کچھ قربانی پیش کرنے کے جذبات ہوں۔ یہ ساری خرابی ہمارے اندر ہیں۔ کیا ہمارے پاس وسائل نہیں کہ پیسہ ہمارے پاس نہیں؟ جب شادیاں ہوتی ہیں تو ایک شادی میں 1 کروڑ خرچ ہو جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں 50 لاکھ ایک بیٹی کی شادی میں، بیٹے کی شادی میں خرچ ہوتے ہیں، اور جب ہم دیگے بنانے پر آتے ہیں تو خواجہ غریب نواز کے مشن سے کوسوں دور ہو کر ہم 100 دیگے بنا لیتے ہیں۔ یہ سب پیسہ کہاں پر؟ ایک جلسے میں 10 لاکھ، 15 لاکھ، بلکہ اب تو 20 لاکھ خرچ ہونے لگے۔ ایک ہی جلسے کی بات کر رہا ہوں میں، 10 لوگوں کو بائی فلائٹ بلایا جاتا ہے، آنے جانے کے اخراجات دیے جاتے ہیں، ان کے ناز نخرے برداشت کیے جاتے ہیں، صرف کس لیے؟ نام و نمود کے لیے۔ اب ایک صاحب ہمارے پاس آئے، ان کا بیٹا بھی ساتھ میں تھا، ابھی 1 ہفتہ 10 دن کی بات ہے، بولے کہ ہم کو فلاں صاحب کی تاریخ چاہیے، بہت بڑے نام، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کا نام لیا انہوں نے، سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے، جن کو بلانے پر 1.5 لاکھ خرچ آتا تقریباً،
کہ حضرت آپ کے ان سے تعلقات ہیں، آپ جو ہے ان کا نمبر دلوا دیں، بات کروا دیں اور تاریخ دلوا دیں. ہمیں اپنے ماں باپ نے اپنی والدہ کے لیے صالح صاحب کا جلسہ رکھنا ہے. کہاں رکھنا ہے؟ یو پی کے فلاں علاقے میں رکھنا ہے. کیوں رکھنا ہے؟ ہم اصالہ ثواب کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا اصالہ ثواب کیا ہوگا؟ ان لوگوں کو بلانے سے کہیں ثواب ملے گا؟ آپ تو نام و نمود، ہم نے کہا ان کے منہ پر نام و نمود کے اس طرح کے جلسے جو ہوتے ہیں نام و نمود کے لیے ہوتے ہیں، اس میں اخلاص نہیں ہوتا. آپ یہ چاہتے ہیں کہ جلسہ ہو جائے اور 10 15 20 ہزار کا مجمع جمع ہو جائے تو میں سینہ ٹھوک کرتا ہوں کہ میں نے ایسا جلسہ کرایا کہ پورے علاقے میں پوری تاریخ میں ایسا کوئی جلسہ نہیں ہوا. آپ یہ چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا اگر آپ اپنی والدہ کے لیے واقعی صالح ثواب کرنا چاہتے ہیں، میں طریقے بتاتا ہوں آپ کو، یہ طریقے ہیں صالح ثواب کرنے کے. اور یہ جلسہ کرائیں گے، کھانا پینا 50-100 ڈیگ بنا دیں گے، 1-2 دن میں لوگ کھا کر حق موت کر ختم کر دیں گے. میں ایسا طریقہ بتا رہا ہوں کہ صبح قیامت تک آپ کے والدہ کو ثواب ملتا رہے گا. ہم نے چند طریقے بتائے ان کو، یہ کریں آپ، یہ کام کرنے کے ہیں، کیوں اتنا پیسہ آپ خراب کر رہے ہیں؟ مگر بولے یہ بھی کروں گا جو آپ فرما رہے ہیں، مگر یہ تاریخ بھی دلوا دیجیے آپ. اب یہ مائنڈ لوگ سیٹ کر کے آتے ہیں، ان کو بدلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں دشمنوں کی سازش کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دشمن ہم کو کیا کر رہا ہے اور ہم کس طرح کام کر رہے ہیں. اور بالخصوص میں نوجوانوں کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنی سوچ تبدیل کریں، ورنہ پھر آپ میں اور جانوروں میں فرق نہیں رہ جائے گا. جانور بھی اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، کھاتے ہیں اور بچوں کو کھلاتے ہیں. اگر آپ کی سوچ فقط یہ ہے کہ آپ بزنس کریں، تجارت کریں، پیسہ کمائیں، بچوں کے لیے پراپرٹی بنا دیں، ہمارے بچے محتاج نہ رہیں، 1-2 گھر 5-10-15-20 مکان خرید کے ہم ڈال دیں بچوں کے لیے تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے آسانی کے ساتھ زندگی گزار لیں، تو آپ کو اپنے بچوں کی فکر ہے، اپنی قوم کے بچوں کی فکر نہیں ہے. یہ سوچ تبدیل کرنی ہوگی. ہمارے اسلاف کرام کے اندر یہ سوچ نہیں تھی. ان کی توجہ مکمل اس بات کے اوپر تھی کہ ہماری ذات سے ہماری قوم کو فائدہ کیا ہو رہا ہے، ہماری ذات سے ہماری قوم کی ترقی کتنی ہو رہی ہے، ہماری وجہ سے ہمارے پیسے یا ہمارے اقتدار، ہمارے اثر و رسوخ کی بنیاد پر ہم اپنی قوم سے مصیبتوں کو کتنا دور کر رہے ہیں، کتنا دفع کر رہے ہیں. تو یہ ان کی سوچ تھی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. آج ہم اگر ہندوستان کے ساتھ زمین پر کچھ امن و امان کے ساتھ اپنی سانسیں لے رہے ہیں، ہمیں کچھ بنیادی حقوق حاصل ہیں اور ہم عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ ہماری اپنی کاوشوں کا نتیجہ نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں بھی اسی طریقے سے امن و امان کے ساتھ رہیں، دینی سوچ، دینی فکر ان کے اندر رہے، تو پھر ہمیں بھی نسلوں کو کچھ کام کرنے ہوں گے. یہ کوئی 10-15-20 سال کی بات نہیں، آپ کو 50 سال بعد کیا ہونے والا ہے اس کو مد نظر رکھ کر کام کرنا ہوگا اور کاوشیں کرنی ہوگی، قربانیاں پیش کرنی ہوگی. کوئی چارے کار ہی نہیں ہے قربانیاں پیش کرنے سے. اس لیے حضور رحمت عالم علیہ السلام نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا اور نوجوانوں کو بالخصوص ہم نصیحت فرمائی، کیونکہ آپ کو پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، سب نوجوانوں کو بھی پتا ہے کہ انقلاب ہمیشہ نوجوانوں کے ذریعے سے آتے ہیں. ہمارے پاس ایسی مضبوط ٹیمیں اگر ہم ابھی سے کوشش کریں اور ماحول سازی کی کوشش کریں، باقاعدہ فن خاص کریں، ایسے ذہین ترین افراد کو نکال کر ان کی تربیت کی جائے دینی ماحول میں، اور پھر ان کو تیار کیا، ان کو سکھایا جائے کہ آپ کو قوم کے لیے کام کرنا ہے، ملت کے لیے کام کرنا ہے. اور ہمارا دشمن جو ہماری جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتا ہے، آپ کو دشمن کو منہ توڑ جواب دینا ہے. اس سوچ کے ساتھ بچے جب پڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تب پھر کام ہوتا ہے. اگر ہمارے یہاں کوئی بائی چانس بچہ وکیل بن ہی رہا ہے تو اس کی سوچ بہت محدود، معمولی گھٹیا سوچ اس کی ہوتی ہے کہ ہمیں وکیل بن کر بس لوگوں کی جیب خالی کرنی ہے، جھوٹ کو سچ کر دینا، سچ کو جھوٹ بنا دینا ہے، اور لوگوں کو دھوکہ دھڑی سے بچانے کی بجائے دھوکہ دھڑی میں مبتلا کر کے خود دھوکہ دھڑی کے دلدل میں گھس کر بس کسی طریقے سے کیس حل کر کے پیسہ بڑھایا چنا ہے. اس کی یہ سوچ ہرگز نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوان جو بے قصور جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں، ہمیں ان کے لیے باقاعدہ محنت کرنی ہے، ان کو جیل سے رہائی کی کوشش کرنی ہے. اور ہماری جو غریب مسلمان بھائی بہن ہیں جن کے معاملات پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں مفت میں ان کے معاملات کو حل کرنا ہے. اس طرح کی دینی سوچ ہوتی ہی نہیں. کوئی اگر بائی چانس ڈاکٹر ہمارے یہاں بن گیا ہے تو پھر لوٹ مار کا بازار ایسا گرم ہوتا ہے کہ غریبوں کو بھی ذرہ برابر رعایت نہیں دی جاتی ہے. اگر ہمارے یہاں کوئی آرگنائزیشن مل جل کر کوئی ایک چھوٹا سا اسکول بھی بنا لیتی ہے مسلمانوں کے نام پر کہ ہم مسلمانوں کے بچوں کی تعلیم کریں گے، تو ایسی دھاندلی ہوتی ہے اور ایسے پیسے وہاں وصول کیے جاتے ہیں کہ کوئی غریب مسلمان پڑھانے کو سوچ تک نہیں سکتا ہے. جا کے دیکھ لیں برکات کو،
اس طرح کے کتنے اسکول ہیں جو بنے تھے کس نام پر، کیا وہاں ہو رہا ہے، کتنی دھاندلیاں ہو رہی ہیں، کتنی رشوت لی جا رہی ہے. اب جا کے دیکھیں یو پی کے مدارس کو، یو پی کے اسکولوں کو، وہاں کیا کیا ہو رہا ہے. تو ہماری قوم میں ایسے جراثیم، ایسے گندے غلیظ قسم کے لوگ موجود ہیں جو خود اپنی قوم کو کھوکھلا کر رہے ہیں. اس لیے نسلوں کی تربیت ہوگی، یہی بچے آگے بڑھ کے کچھ کام کر سکیں گے. اور آج سے اگر ہم نے کاوشیں کی، کوششیں کی ہیں تو 15-20 سال کے بعد نتیجہ سامنے آئے گا. فوراً نتیجہ سامنے نہیں آئے گا. آج جو اسرائیل سر اٹھا کر جی رہا ہے، تو جتنے بھی یہودی ہیں ان کے باپ داداؤں نے صدیوں سے محنت کی ہے، دہائیوں سے محنت کی ہے. 100 سال 200 سال پرانا ان کا اتہاس اٹھا کے دیکھیں، آج جا کے وہ پھل کھا رہے ہیں. محنت ان کے باپ داداؤں نے کی تھی. آج امریکہ بھی ان کے پیچھے، ان کے سامنے جھکنے پر مجبور ہے، برطانیہ بھی جھکنے پر مجبور ہے. سمجھے آپ؟ اس لیے کوشش کرنی. حضور نے نوجوانوں سے خطاب فرمایا اور نوجوانوں کی بڑی خوبیاں بیان فرمائی. آقا دو عالم نور مجسم علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ، کہ 7 خوش نصیب ایسے ہیں کہ قیامت کے دن جبکہ کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کی تلے، سائے کے علاوہ ایسے 7 خوش نصیبوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہاں آپ ہندوستان میں لے لیں، سخت دھوپ میں، شدت کی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہ ہو، کوئی دھوپ میں تڑپ رہا ہو، پھڑک رہا ہو، پانی پینا میسر نہ ہو، سایہ میسر نہ ہو، تو اب ایسے انسان کو سایہ مل جائے تو سمجھ جائے اس کے لیے سایہ سے بڑی نعمت کیا ہوگی اس وقت. مئی جون کی گرمی میں یوں پہ بھی دیکھیں مسجدوں کے فرش تپنے لگتے ہیں اور مسجدوں کے اندر جانا دشوار ہو جاتا ہے. فرش اتنے زیادہ گرم ہوتے ہیں، لوگ موزہ پہن کے مسجد میں آتے ہیں، قالینیں بچھائی جاتی ہیں، چٹائیاں بچھائی جاتی ہیں. تو قیامت کے دن جبکہ سورج انتہائی قریب ہوگا اور غضب الہی کی چنگاریاں برس رہی ہوں گی، کوئی پرسان حال نہ ہوگا، اس دن جن خوش نصیبوں کو سایہ نصیب ہو جائے گا اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہوں گے؟ حضور نے فرمایا 7 لوگ ہیں. یہاں 7 ہے، باقی روایتوں میں اور لوگوں کا ذکر بھی ہے. اس میں یہ فرمایا امام العادل، نمبر 1 پر امام عادل، وہ امام، وہ بادشاہ، وہ حکمراں جو عدل و انصاف کرتا ہو، مسلمان ہے اور عدل و انصاف کرتا ہے. قیامت کے دن اللہ اس کو سایہ نصیب فرمائے گا، وہ مصیبت زدہ نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا. اس کے بعد نمبر 2 پر فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، وہ نوجوان جو بھی خود کو نوجوان سمجھتا ہے وہ سمجھے وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کرتے کرتے پروان چڑھا ہو. ہمارے نوجوان تو ایسے بدکتے ہیں مسجدوں سے، دینی باتوں سے، لگتا ہے کہ ان کے اندر کوئی دینی سوچ ہی نہیں ہے. جب تک وہ بچے ہوتے ہیں 12-13 سال کے، تو ابو جان کے ساتھ مسجد میں آ جاتے ہیں، جہاں تھوڑے باشعور ہو بس غائب ہو گئے. 15-16 سال کی عمر سے جب وہ غائب ہوتے ہیں مسجدوں سے، جمن میاں بن جاتے ہیں، پھر وہ 55 سال کے بعد مسجد میں نظر آتے ہیں. مسجدوں میں یا تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا بوڑھے لوگ ہوتے ہیں. 20 کے جو 18 سال سے لے کر 35 سال تک کے جو نوجوان ہوتے ہیں عام طور سے مسجد سے غائب ہوتے ہیں. ان کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہے، ان کو صرف جو ہے اپنی ہی فکر ہے، عیاشیوں میں مبتلا ہے، مست ہے اپنی عیاشیوں میں. ان کو نہ قوم کی فکر ہے، نہ ملت کی فکر ہے، نہ اپنی غیرت کی فکر ہے، نہ اپنے خاندان کی عزت کی فکر ہے. تو حضور نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو. اب یہ جو 7 لوگ اگر میں ان کو ذکر کروں تو گفتگو طویل ہو جائے گی. ان میں اکثر حضور نے نوجوان کا ہی ذکر فرمایا. یہاں شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھے. اور عبادت صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. اگر کسی نوجوان کی نیت صحیح ہے تو زندگی کے کسی بھی شعبے میں وابستہ ہے. اگر نیت دین کی خدمت کی ہے، قوم و ملت کی خدمت کی اس کی نیت ہے، سوچ اچھی ہے، تو جس میدان میں رہ کر بھی جس قسم کی تعلیم کو بھی حاصل کر رہا ہے اس تعلیم کے حاصل کرنے پر بھی اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا. نیت اچھی ہونی چاہیے. اس کے بعد آگے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. یہاں بھی جوان کا ذکر ہے کہ وہ نوجوان قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جس کو تنہائی میں کسی خوبصورت لڑکی نے، منصب والی، جمال والی لڑکی نے زنا کی دعوت دی ہو، گناہ کی دعوت دی ہو اور زنا کرنے کے سارے اسباب مہیا ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، تنہائی ہو، خوبصورت لڑکی ہو اور اس کی طرف سے آفر ہو. یہ نوجوان کہ انی خاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں زنا کے قریب نہیں جا سکتا ہوں. ایسا نوجوان بھی قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا. اس طرح 7 لوگوں کا یہاں ذکر فرمایا.
नौजवानों से खिताब है। यहाँ तक हुजूर ने फरमाया इन्न अल्लाह ला यअजबु इल्ला शाब लैसा फी सबवा, वो नौजवान जिसके अंदर शहवत परस्ती न हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे नौजवान से खुश होता है, उस पर रहमतों की बरसात फरमाता है। इसलिए नौजवानों को काम करना होगा, नौजवानों को बेदार होना होगा, वरना हमने अर्ज किया कि अगर हमारी मस्जिदें महफूज नहीं रही, ये 2, 3, 4, 5 या 10 मस्जिदों की बात नहीं है, दुश्मनों की प्लानिंग इतनी खतरनाक है कि अभी रिपोर्ट सोशल मीडिया के जरिए वायरल हुई है कि इनकी निगाहें हिंदुस्तान के तमाम मदारिस पर हैं, तमाम मस्जिदों पर हैं, इन सबको गैर कानूनी करार देंगे। और ये जंग के अंदाज दूसरे, वो कानूनी तौर पर जज उनके हैं, वकील उनके हैं, वो लिपापोती करते हुए कानून के दायरे में गोया के रहते हुए अपने जजों के जरिए फैसला करवाएंगे और पहले बड़ी बड़ी मस्जिदों को मुनहदिम करेंगे। जब मुसलमान खामोश रहेंगे और टाइगर फिश हो जाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, तो फिर खुल्लम खुल्ला वो इन तमाम मस्जिदों को मुनहदिम करने की कोशिश करेंगे। देखिए 600 साल पुरानी मस्जिद, उन्होंने ये भी जहमत नहीं की कि मुसलमानों की इत्तला दी जाए, ये भी जहमत नहीं दी कि इमाम को बुलाकर बाखबर कर दिया जाए, कोई नोटिस जारी कर दिया जाए। यहां तक उन्होंने इजाजत नहीं दी कि मस्जिद के अंदर जो कुरान मुकद्दस रखे हुए हैं उन कुरान मुकद्दस को बाहर निकाल दिया जाए, इतनी भी परमिशन नहीं। फजर से पहले रात की तारीकी में बुलडोजर लाकर और हर किस्म का वह हल्का बनाकर बाकायदा मस्जिद को मुनहदिम कर दिया, और फजर की नमाज से पहले मलबा भी साफ करके इस तरीके से मस्जिद को साफ किया गोया कि वहां कभी कोई मस्जिद थी ही नहीं। जब 600 साल पुरानी मस्जिदों का हाल ये है, तो जो मस्जिदें अभी बनी हैं 50, 60, 70, 80, 90 साल पहले, उनके हालात आगे चल के कैसे बिगड़ने वाले। लिहाजा हमें दुश्मनों की साजिश को समझना चाहिए और मंसूबा बंद तरीके पर हमें काम करना चाहिए। वक्त खत्म हो गया, बातें बहुत सी थी मगर वक्त में गुंजाइश नहीं है। मेरी कोशिश ये होती है कि ज़बरदस्ती खिताब न किया जाए, जब तक वक्त हो तब तक खिताब किया जाए। दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको बेदार करे और हालात ज़माना के लिहाज से मुस्तक़बिल की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।